حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ سے ایک اہم موضوع کا آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن اس موضوع کے اصل پر آنے سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات بتا دینا بہت ضروری ہیں۔ موضوع تو وقت اور نزاکت کے حساب سے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس اہم موضوع کو سمجھنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ اگر یقیناً وہ موضوع ہمارے سمجھ میں آ گیا تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے بدعات اور خرافات اور شریعت اسلامیہ کی جانب منسوب کی جانے والی فالتو چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اور ختم کی بھی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سمجھنے سارے انسانوں کے باپ اور دادا ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین نے انسانیت میں اور انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ کو جب پیدا کر دیا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا، اور جو کچھ جنات وغیرہ تھے ان سے بھی کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو جو فرشتے تھے ان سارے کے سارے لوگوں نے سجدہ کر لیا۔ اب ایک شخص تھا جسے ابلیس کہا جاتا ہے، ابلیس نے سیدھا انکار کر دیا، اور اس نے دلیل یہ دی کہ اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا کیسے؟ ابلیس نے کہا اس طرح سے کہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں آدم سے بہتر ہوں۔ ایک ناری مخلوق، مٹی سے بنے ہوئے مخلوق کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ اس نے یہ عقلی گھوڑا دوڑایا، جبکہ یہ اس کی دلیل عقل کے بے اعتبار سے بیکار ہے۔ آگے نہیں جا سکتی آگ اٹھتی ہے، بجھ جاتی ہے، اور جس بدن میں لگ جائے اس بدن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آگ ہے، آگ گھر کو جلا دیتی ہے، آگ انسان کی زندگی کو جلا دیتی ہے، لیکن مٹی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے گھر کو سنوار دیتی ہے۔ مٹی سے انسان اپنے گھر کو بناتا ہے، مٹی سے انسان راستہ بناتا ہے، مٹی ہی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، مٹی پر ہی انسانیت کی پوری تخلیق ہے، مٹی ہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور انسان جب تک اس روئے زمین پر رہے گا تب تک اسے مٹی پر ہی چلنا ہے۔ مرنے کے بعد بھی اگر اسے کہیں جانا ہے تو مٹی کے اندر ہی جانا ہے۔ یعنی مٹی انسان کو آباد کرتی ہے، مٹی انسان کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے، مٹی انسان کو چلنے کے لیے اپنا سینہ کھول دیتی ہے۔ لیکن آگ کیا ہے؟ جو انسان آگ پر چلنا چاہے گا آگ اسے جلا دے گی، جو انسان کسی گھر میں آگ جلائے گا آگ اس گھر کو جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ تو عقل کے بے اعتبار سے ابلیس کی یہ دلیل بیکار اور بیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا تم بھی آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس کہنے لگا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک آگ مٹی کو چلے سجدہ کرنے کے لیے، اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔
اللہ نے کہا بتا کیا تو سجدہ کرتا ہے یا نہیں؟ ابلیس نے کہا اللہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا کیوں؟ ابلیس کہنے لگا اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ اسے کیوں کروں؟ اے اللہ تو آدم سے کہو یہ مجھے سجدہ کرے کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العالمین کو غصہ آیا، شیطان کی عقلی دلیل پر اللہ اتنا ناراض ہوا، اللہ رب العالمین نے سخت لہجے میں کہا اے شیطان رجیم، اے ابلیس تو اب یہاں سے تو نکل جا، آسمان سے اتر جا، دنیا میں چلے جا۔ ابھی تک تجھے میں نے بڑی عزت کا مقام دیا تھا، بڑا احترام کے ساتھ میں نے تجھے آسمان پر رکھا تھا، فاہبط منہا، اب یہاں سے تو اتر جا۔ تیری اتنی ہمت کہ میرے فرما برداری کرنے کے بجائے تو میری باتوں کی انکار کرتا ہے، ایسا تو یہاں سے نکل جا۔ فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، ابھی کے ابھی نکل جا، تو ذلیل اور رسوا انسان ہے، اب تجھے یہاں نہیں رہنا نیک لوگوں میں، نکل جا اب یہاں سے۔ اللہ رب العالمین نے اسے آسمان سے اتار دیا، اور انکار اس نے کیوں کیا؟ ابا واستکبرا، یہ تھوڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھا، جیسا کہ میں نے دلیل واضح کیا، استکبار کیا، تکبر کیا، اور آگے اپنے جوش میں اس نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فخرج منہا، قال اخرج منہا مذموما مدحورا، تو نکل جائے یہاں سے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو نکل جائے یہاں سے۔ مختلف الفاظ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں اس شیطان کے لیے، اس ابلیس کے لیے استعمال کیا، جس نے انانیت اور تکبر کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے فرمان کو ٹھکرا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے کبھی رجیم کہا، کبھی مذموما مدحورا کہا، کبھی صاغرین کہا، مطلب انتہائی ذلیل اور گھٹیا ہے، تو یہاں سے نکل جا، تیری وقات ہی نہیں ہے کہ تو فرشتوں کے صف میں رہے، تیری وقات ہی نہیں ہے کہ تو نیک لوگوں کے صف میں شامل ہو کر کے رہے، نکل جا یہاں سے۔ یہ اسے پھٹکار لگائی گئی۔ ابلیس کو اللہ نے بھگایا۔ ابلیس آتے سمے اللہ سے کہتا اللہ تو نے تو مجھے بھگا دیا ہے، تو نے تو مجھے بھگا دیا، لیکن اے اللہ میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا بتا کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ مجھے قیامت تک زندگی عطا کر دے، مجھے قیامت تک زندگی عطا کر دے تاکہ میں تیری روئے زمین پر چلوں پھروں۔ اللہ نے کہا جا تجھے میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ شیطان ابلیس کہنے لگا اے اللہ لیکن اتنی بات ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو نے تو مجھے آسمان سے اتار دیا ہے، تو نے تو مجھے نیک لوگوں کے صف سے نکال دیا ہے۔ اے اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں، اور رہتی دنیا تک میں تیرے نیک بندوں کو بھی اور گمراہوں کو بھی مزید گمراہ کرتے رہوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے بھی جائے گا نا تو اسے بھی ہٹا دوں گا، اور جو نہیں آ رہا تو اس کے دل میں اور مزید دنیا کو روشن کر دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا، تاکہ وہ جو ہے نیک کام نہ کر سکے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سارے لوگوں کو مجھے گمراہ کرنا ہے، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، جو میرے مخلص اور نیک اور مومن بندے ہوں گے تیرا چال ان پر نہیں چل پائے گا۔ اب وہ آیا دنیا کے اندر راندِ درگاہ، جہاں سے جسے بھگا دیا گیا، جب وہاں پر نہیں چلا دنیا میں آیا اور یہ وعدہ کر لیا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، اور بھائی شیطان اپنے چال میں کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان اپنے اس گمان میں، اپنے اس بات میں، اپنے اس وعدے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے، اور کامیاب دن بدن ہوتا بھی جا رہا ہے۔ یہ جو مختصر انداز میں نے واقعہ پیش کیا ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جو میں موضوع اٹھانے والا ہوں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ سے، یہ میری تمہید ہے۔
میرے موضوع سے ربط یہ ہے اس واقعے کا کہ جب ابلیس نے اپنے عقل کا استعمال کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، اعراض کیا، حکم الہی کی بجا آوری نہیں کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے اسے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، نیک لوگوں کے صف سے نکال دیا۔ تو اگر کوئی شخص حق کا راستہ پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے اندر سے انانیت، تکبر، کبر اور یہ بڑپن، یہ ساری کی ساری چیزیں نکال دے، تبھی وہ حق سمجھ پائے گا۔ اگر کوئی یہ سوچ لے نہیں میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، جو جانتا ہوں مکمل ہے، تو بھی وہ ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، اس طرح سے دیگر محدثین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے سیرت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک اصطلاح ملے گی، قول جدید، قول قدیم۔ مطلب امام مالک رحمۃ اللہ پہلے کچھ اور کہتے تھے لیکن اب اسی مسئلے میں آج کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے کچھ اور کہتے تھے، بعد میں کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو ایک ہی مسئلے کے اندر محدثین کے، فقہاء کے، مفسرین کی دو دو، تین تین، چار چار اقوال موجود ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں اگر انانیت آ گئی تو گویا کہ وہ ایک اپنے اندر ایک چیز بٹھا لیا، نہیں میں جو جانتا ہوں وہی سچ ہے، اور اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو ہم حق تک نہیں پہنچ پائیں گے، جس طرح سے ابلیس ہوا۔ تو آنے والا موضوع بڑا اہم ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو تکبر، یہ میں اس مسلک کا یہ سب نہیں ہونا چاہیے، انسان کے اندر رجوعیت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ مسئلہ ہے بھائی، 4-5 علماء مختلف اقوال بیان کر رہے ہیں، مختلف قول ہیں ان کے، تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن اٹھا لیجئے، حدیث اٹھا لیجئے، جس عالم دین کی بات قرآن و حدیث پر ہے اسے لے لیجئے۔ لیکن اب آپ نے سوچ لیا نہیں میں امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں، امام شافعی کا ماننے والا ہوں، شافعی کہہ رہے نہیں میرا کھوٹا یہیں پر رہے گا، ہاں اب حنفی صاحب کہہ رہے نہیں ہمارا یہیں پہ گڑا رہے گا، اب مالکی حنبلی کہہ رہے نہیں ہمارا یہیں پر رہے گا، کچھ اور 5ویں صاحب ہمارا یہیں پر رہے گا، تو سب چوں چوں کا مربع ہے۔ غیر دیکھے گا تو کہے گا کس میں شامل ہوں میں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ادھر کہاں جاؤں میں، وہ خود نہیں داخل ہوگا۔ تو شریعت اسلامیہ نے بہت پیارا اصول بیان فرما دیا، مسئلے کی بنیاد بیان فرما دی ہے۔ آئیے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب انسانی نسل کو اللہ نے آگے بڑھایا تو آپ نے ان کا واقعہ، ان کے دونوں بیٹے قابل اور حابیل، بہت ساری اولادیں سب انہی کی اولادیں ہیں بھائی، ان کے بیٹوں کی تو گنتی ہی نہیں ہے، قیامت تک ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ تو قابل اور حابیل نام کے 2 لوگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپس میں شادیاں ہو جایا کرتی تھیں، اور ہو بھی سکتا ہے کیونکہ کوئی اور تھا نہیں تو جوڑے ایک جوڑے سے شادی ہو جایا کرتی تھی، سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال کوئی مسئلہ تھا تو آدم علیہ السلام نے کہا بھائی ایسا ہے، حابیل اور قابل تم لوگ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی وہی بازیگر مانا جائے گا، اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ قربانی قابل نے بھی پیش کی، حابیل نے بھی پیش کی۔ حابیل نے جب قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اب قابل کو کیوں رہا گیا بھائی، کیسے صبر ہو؟ کہا رے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ میں بھی تو محنت سے کما کر کے لایا تھا، میں نے بھی تو محنت سے کھیتی کی تھی، ایسی کیا بات ہو گئی؟ حابیل تو اپنے آپ کو بڑا شایانہ بنتا ہے، تیری قربانی قبول ہوگی، اب تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، قتل کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ قابل نے کہا حابیل سے، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ نے جب اس کی قربانی حابیل کی قبول کر لی تو قابیل کے دل میں حسد نے جنم لے لیا، بغض نے جنم لے لیا، انانیت نے جنم لے لیا، اور تکبر و نخوت میں قابیل ڈوب گیا اور کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا بھائی تم چاہے مجھے قتل کرو یا نہ کرو، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو،
انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو چاہتا ہوں میں اپنا ہاتھ تمہاری جانب نہ بڑھاؤں بلکہ میرا اور تیرا گناہ خود تیرے ہی اوپر پڑ جائے۔ قابیل کو غصہ آیا، ایک دن موقع پا کر کے حابیل کا قتل کر دیا۔ دو سگے بھائیوں میں لڑائی ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شادی کا چکر تھا بھائی، قابیل کی بہن خوبصورت تھی، حابیل کی شادی ہونے والی تھی، قابیل کہہ رہا تھا نہیں نہیں میں ہی کروں گا، اتنی خوبصورت بہن کون دے گا، میں ہی کر لیتا ہوں۔ تو مختلف اقوال۔ بہرحال جب ان دونوں کے درمیان انانیت نے، تکبر نے، حسد نے جنم لے لیا تو قابیل کیا ہوا؟ قابیل حق کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہی ہے اس واقعے کا بیان کرنے کا مقصد کہ انسان کے اندر اگر حسد ہے، بغض ہے، ہر درمی ہے، ضدی پن ہے، سمجھنے تو انسان حق تک نہیں پہنچ پائے گا۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو سوچ لیا اسی پر اڑا رہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ حق کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل نے جتنی بھی باتوں کا انکار کیا ہے، اور جتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے اتنے نبی کسی اور قوم میں نہیں آئے۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا جن کی گنتی ہی نہیں ہے، 2 4 5 کا ذکر ہے قرآن کریم میں، لیکن ان کے علاوہ بھی بنی اسرائیل میں نبی آئے۔ تو یہ اتنے بدبخت قوم ہو گئی تھی کہ ان کے سامنے جب کوئی بات بیان کی جاتی تھی تو یہ انکار کر دیتے سیدھا، نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہمارے شان کے خلاف ہے، ایسا نہیں ویسا ہے۔ آپ نے وہ مناظرہ اور واقعہ بھی سنا ہوگا جب قوم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے تھے اور ساری چیزیں ظاہر اور باہر کر دی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو مدلل انداز میں عملی طور پر پیش کر دیے۔ اب بات آئی بھائی فرعونیوں ایمان تو لے آؤ مجھ پر، میں نبی ہوں اللہ کا۔ ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے نہیں موسیٰ تم جھوٹے ہو، ہم نہیں مانتے، اور مان لے گرچہ تم سچے کہہ رہے پھر بھی ہم نہیں مانتے، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں آیت کریمہ نازل فرما دی، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ موسیٰ کی قوم نے انکار کر دیا، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات پر یقین بھی رکھتی تھی لیکن اقرار نہیں کرتی تھی، کہتی تھی موسیٰ تم جو کہتے ہو ساری کی ساری باتیں صحیح ہے، ہمارا دل تو اقرار کرتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن ایک بات یہ وَجَحَدُوا بِهَا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو اے آنے والی نسلیں سن لو، ایسا نہ ہونا دل اقرار کرے اور تم اس کا انکار کر بیٹھو۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اللہ نے بیان فرما دیا کہ موسیٰ کی قوم والوں نے، فرعونیوں نے موسیٰ کو نبی اس لیے نہیں مانا، موسیٰ کی بات کو اس لیے نہیں مانا کہ ان کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی تھی، ظلمًا وعلوا، سرکشی پیدا ہو گئی تھی، ایک سوچ بنا لیا نہیں ماننا ہے، گرچہ حق کہیں نہیں ماننا، پریشان کر دیے، کہہ رہے تھے ہم موسیٰ مانیں گے، اب جب موسیٰ علیہ السلام میدان میں آ گئے اپنی باتیں ثابت کر دیے تو لاسٹ میں جا کر کے انکار کر دیے، ہم نہیں مانیں گے بھائی، اس کا مطلب پہلے سے سوچ بنا رکھے تھے وہ لوگ، نہیں مانیں گے۔ تو جس کے اندر اس طرح سے پہلے سے سوچ بن جائے تو اس کے سامنے چاہے پوری کی کتب ستہ دنیا کی ساری کتابیں لا کر کے کھول کر کے رکھ دیجئے تب بھی وہ نہیں مانے گا۔ اگر اسلام سمجھنا ہے تو سمجھنے سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ اگر ہماری سوچ یہ ہو جائے کہ ہمیں حق بات پر عمل کرنا ہے تو یقین جانیے انسان حق کے راستے پر جا سکتا ہے، حق کے راستے پر قائم بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ سوچ ہو گئی نہیں ہم نے جو جانا وہی سچ ہے، ہم نے جو کیا وہی سچ ہے، اب لاکھ دلیلیں آئیں نہیں ماننا ہے، تو سب سے بڑا گمراہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سمجھنے کے لیے اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے کے لیے بہت ساری باتوں کی وضاحت فرمائی کہ انسان کا دل، دماغ اور اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، بے شمار مقامات پر۔ تو ابلیس اپنے طریقے کو پرچار کرنے میں لگا ہوا بھائی۔ آج کل ہوتا کیا ہے، آج کل قرآن کی بات کیوں رد کی جاتی ہے؟
اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کے سامنے یہی بات آئے گی، بھائی میں بڑا ہوں، یا تو سرکش ٹھہر جائیں گے، یا تو متکبر ٹھہر جائیں گے، یا تو حاسد یعنی حسد کرنے والے ٹھہر جائیں گے، یا تو بغض رکھنے والے ٹھہریں گے۔ یہی ساری چیزیں ہیں، انہی چیزوں کی بنیاد پر آج لوگ قرآن اور حدیث کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں، ان کا انکار کر دیتے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ صرف یہی ہے کہ ان کے اندر حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، متکبر اور سرکش بن چکے ہیں، اسی لیے لوگ انکار کر دیتے، نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ لوگوں، اگر تمہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو چند چیزیں تمہیں اپنانا پڑیں گی۔ اگر یہ چیزیں تم اپنا لے گئے تو قرآن اور حدیث آسانی سے سمجھ جاؤ گے اور صراط مستقیم پر آ جاؤ گے۔ آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے شیطان والا، مختصر انداز میں آیت الکرسی والا، شیطان ہی نے تو بتایا تھا، بھائی ایسا ہے تم یہ ابو ہریرہ یہ پڑھ لیا کرو آیت الکرسی، شیطان تمہیں اور تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا، چوری نہیں کر پائے گا۔ تھوڑی لمبی حدیث ہے، مختصر انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا شیطان تھا، شیطان، جی ہاں شیطان تھا، لیکن اس نے جو بات کہی ہے، غور کریے گا، اس نے جو بات کہی ہے وہ بات سچ ہے۔ کبھی کبھی جھوٹا شخص بھی سچ بول دیتا ہے، ایسا نہیں کہ جھوٹا سب باتیں سچ کر دیتا ہے۔ اس واقعے سے میرا استدلال یہ ہے، انظر الی ما قال ولا تنظر الی ما قال الی من قال، کہنے والے کو مت دیکھیے، اگر حق تک پہنچنا ہے تو کون سی بات کہی جا رہی اس بات پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شیطان کی بات سن لی، شیطان نے ایک صحیح بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر مہر لگا دی، اے ابو ہریرہ، شیطان گرچہ راندے درگاہ ہے، شیطان گرچہ غضب الہی کا شکار ہے، شیطان گرچہ سب سے بڑا مردود ہے، لیکن شیطان نے جو بات تجھ سے کہی ہے اب ابو ہریرہ یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے، اور یہ دعا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ جب بھی کوئی انسان اس دعا کو پڑھے گا اس کے مال اور جان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اگر کہیں اللہ کے رسول کے ذہن میں ہوتا نہیں مجھے برے لوگوں کی بات نہیں ماننی ہے، یہ سرکش ہے، یہ ایسا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، یہ مردود ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے کہا سجدہ کرنے کے لیے تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اگر اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ بات ہوتی تو اللہ کے رسول کہتا ہٹاؤ یہ شیطان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن نہیں میرے بھائی، شریعت ایسی سوچ کو غلط ٹھہراتی ہے۔ شریعت کہتی ہے آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، بات کو سنیے، بات سچ ہے تو اسے اپنا لیجئے، کہنے والے کو مت دیکھیے۔ اگر کہنے والوں کو دیکھو گے تو حق تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اور آج ہوتا کیا ہے، لوگ کہنے والے کو دیکھتے ہیں اور کیا بات کہی جا رہی ہے اسے نہیں دیکھی جاتی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو اصل چیز یہ، حق کا راستہ پانے کے لیے ہمیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی، تبھی ہم حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کن لوگوں کے دل میں قرآن اور حدیث اثر کرتی ہے، کن لوگوں کی زندگی میں قرآن اور حدیث اپنا نور دکھاتا ہے، یہ دونوں۔ ہاں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، اللہ نے بیان فرمایا ان فی ذالک لذکری، یقیناً قرآن اور حدیث میں نصیحتیں ہیں۔ بھائی نصیحتیں سب کے لیے، سب کے لیے، لیکن کن لوگوں پر یہ نصیحتیں اثر کرے گی ان کی وضاحت اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی۔ لمن کان لہ قلب، جن کا قلب سلیم ہو، جن کے پاس سوچنے والا دل ہو،
جن کے پاس احساس کرنے والا دل ہو. ہمارے پاس دل ہے, میں نے ایک سوچ بنا لی ہے فلاں کی بات نہیں مانی جائے گی گرچہ وہ حق کہتا ہے. میرے بھائیو, یہ آپ نے اسے تو ٹکرا دیا لیکن آپ نے حق بات کو بھی ٹکرا دیا. اسے ٹکراتے تو کوئی بات نہیں ہوتی لیکن آپ نے حق بات کو ٹکرا دیا. اللہ نے کہا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. قرآن اور حدیث کی باتیں انہی کی سمجھ میں آئیں گی, قرآن اور حدیث کی نصیحتیں انہی کی زندگی میں اثر کرے گی جن کا دل صاف ہو, جن کی سماعت صاف ہو. ایسا نہیں جو من کے مطابق سنوں گا اسی پر عمل کروں گا, ایسا نہیں یہ میری شان کی خلاف حدیث ہے میں اس پر عمل نہیں کروں گا. اللہ کہتا نہیں ایسی سوچ مت بناؤ بلکہ سوچ یہ بنا لو کہ جو بھی باتیں آئیں اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. جو بھی باتیں سنیں انصاف کے ساتھ, ایسا نہ ارے چلو سن لیتے ادھر سے سن لے ادھر سے نکال دے, نہیں. وہ ہوا شہید. اللہ نے کیا کیا, قرآن اور حدیث کی باتیں جب سنو نا تو ایسا نہیں کہ ایک کان یہاں ہے ایک کان باہر ہے, دل بدن یہاں ہے, جسم یہاں ہے اور دل و دماغ مسجد کے باہر بزنس میں, ایسا نہیں. لمن کان لہ قلب او القی السمع, قلب اور سمع کان اور دل, وہو شہید دونوں حاضر ہونا چاہیے. حاضر سے مطلب یہ ہے انصاف کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ کہ ہم حق لینے کے لیے آئے ہیں, ہم خطبے جمعہ سننے کے لیے آئے ہیں, اس لیے آئے ہیں کہ جو اچھی باتیں ہوں گے ہم اس پر عمل کریں گے, جو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے بارے میں پوچھیں گے. اگر یہ سوچ ہوگی تب ہماری زندگی میں قرآن اور حدیث اثر کر سکتی ہیں. اگر یہ سوچ پہلے سے ہے چلو مزہ لینے کے لیے تھوڑا سن لیتے ہیں میرے بھائی, تو مزہ لے لیجئے تھوڑا لیکن ہمیشہ کی سزا کے لیے تیار رہیے. وہ ہوا شہید, دل بھی حاضر ہونا چاہیے ہماری باتوں پر اور آپ کے کان بھی حاضر ہونا چاہیے, تب سمجھ میں آئے گی. ان فی ذالک لذکری. آج کیا ہے, سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں, بنی اسرائیل سنتے ہیں بھائی سنتے ہیں, عمل ہے بھائی کیوں عمل نہیں کرتے بھائی؟ کسے نہیں پتہ نماز پڑھنا چاہیے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسے نہیں پتہ بھائی؟ جو بچہ پیدا ہو تو بھی جانتا نماز پڑھنا چاہیے, کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ نہیں پڑھتے لاپرواہی. مطلب یہ ہے کہ تم نے دل جمعی کے ساتھ اور اس کان کے ساتھ نہیں سنا اس بات کو جس کان کا اسلام تقاضا کرتا ہے. اگر تمہارے کان جان لے کہ نماز کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب ہونے والا ہے, اور اگر تم یہ سوچ لو کہ میں جب مرنے کے بعد اٹھوں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا میں, میرے بھائی یقیناً آپ کا دل کہے گا اے غافل انسان اذان ہو چکی ہے مسجد میں چل نماز ادا کرنے کے لیے. لیکن نہیں, ہمارے دل نے اس دل جمعی کے ساتھ اس بات کو نہیں سنا جس دل جمعی کا اسلام تقاضا کرتا ہے. ہمارے کان نے اس حدیث کو اس سماعت کے ساتھ نہیں سنا ہے اسلام جس سماعت کا تقاضا کرتا ہے. بس سننا ہے. امام صاحب کھڑے بیان کر دو, امام صاحب ارے حافظ جی بتا دو, بتا دو, ہو بتا دو, یہ بتا دیجیے, وہ بتا دیجیے, کیا ہے سب؟ انسان کی سوچ بدلنی چاہیے دل جمعی کے ساتھ. تبھی اگر ہم اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ دل پیدا کرنا ہے, ہمیں وہ سماعت پیدا کرنی ہے جس کا تقاضا اللہ کرتا ہے میرے بھائیوں. اور میں کیا بتاؤں, بھی بات آئے گی آخر میں, ٹائم بھی تو ہو گیا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. بصارت یہ آنکھیں ہیں نا, قرآن کریم آپ پڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین, پوری مسجد کا نظارہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ بھی کوئی اثر ہے؟ قرآن کیسے پڑھا جائے گا؟ دل جمعی کے ساتھ سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہ ہو جائے, الحمدللہ رب العالمین, آپ کے نگاہ میں قرآن کریم کا وہ صفحہ, وہ آیت کریمہ دکھتی ہو, اور پھر آپ کے دماغ میں, آپ کے دل میں اس آیت کریمہ کا مفہوم بھی چلتا ہو. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. تب جا کر کے قرآن کریم کیا ہے, جلدی جلدی حافظ جی تراویح پڑھا دی, ارے پڑھنا ٹھکا ٹھک ایسا لگتا ہے کہ کہیں ووٹنگ کرنے جا رہے ہیں, مشین پہ بٹن دبا رہے ہیں جلدی جلدی. یہ سماعت قرآن سمجھیں گے ہم لوگ, اسلام سمجھیں گے. اسلام سمجھنے کے لیے عقل
عقل، آنکھ، کان، دل، ان ساری چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ سب گندے ہو گئے تو نالی کے کیڑے اور جانور سے بھی بدتر بن جاؤ گے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کہتا ہے۔ ابھی میں حدیث دیتا ہوں قرآن کریم کی آیت۔ آئیے سورہ نحل میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون۔ قرآن کی باتیں انہی کی سمجھ میں آئیں گی، انہی لوگوں کی زندگی میں قرآن اتر سکتا ہے جو لوگ بغور سننے والے ہوں گے، جو خالی نام کے لیے سن رہے ہیں، مجلس نام کے لیے قائم کر رہے ہیں، میرا نام ہو جائے، یہ نام ہو جائے۔ میرے بھائی تو ایسی مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے کیا بیان فرمایا؟ ایک اور آیت کریمہ کا حصہ ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ عقل مند جو ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی زندگی میں قرآن کریم اثر کرے گی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ غور و فکر کرنے والا ذہن اگر آپ کا ہے تب آپ سمجھ پائیں گے قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اور ایسے اگر سرسری پڑھنا، سرسری سننا ہے تو بھائی سنو پڑھو، کہاں اثر کر رہا ہے مجھے بتائیے۔ لوگ کہتے ہیں حافظ جی ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، دن بھی صبح پڑھتے ہیں، شام میں پڑھتے ہیں، لیکن رات میں سوتے ہیں، جاگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی پہلے اپنی زبان صحیح کرو۔ تم اسی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، اس لیے کرتے ہو کہ شیطان گھر میں انٹری نہ کرے۔ اسی زبان سے تم اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو کہ میرے بچوں کو شیطان نقصان نہ پہنچائے، لیکن اسی زبان سے تم حرام خوریاں بھی کرتے ہو، اسی زبان سے تم گالیاں بھی دیتے ہو، اسی زبان سے تم لوگوں کی برائیاں بھی کرتے ہو۔ وہ زبان جس زبان سے تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو اس امید کے ساتھ کہ شیطان میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے، جب اس زبان سے گالیاں دو گے تو قرآن اثر کرے گا؟ ہماری سوچ، ہماری زبان، ہمارا فکر، ہمارا دل، ہماری سماعت، ہماری بصارت اگر اس سوچ کے ساتھ ہوں کہ ہمیں حق جاننا ہے، تبھی میرے بھائیوں ہمارے ذہن میں حق آ سکتے ہیں، تبھی ہم اور آپ صحیح راستے پر چل سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ میرے بھائی توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اے نبی ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ اے نبی آپ غور سے سن لیں، إِلَّا لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ اس کے حکم کو، اس کے احکام کو، اس کے مسائل کو، اس کے فرامین کو لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، لوگوں کے سامنے آپ اس کے احکام کو بیان فرما دیں۔ میں نے اس لیے قرآن نازل کیا ہے اے نبی تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے چلے جائیں، لوگ اپنی زندگیاں بدلتے ہوئے چلے جائیں۔ میرے بھائیوں اللہ تو یہ نبی سے کہتا ہے اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اپنی زندگی کو بدل ڈالیں، صراط مستقیم پر آ جائیں۔ تفسیر موجود ہے، علماء کے بیانات موجود ہیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، قرآن و حدیث پڑھی جاتی ہیں، لیکن شراب خوری نہیں چھوڑی جاتی ہے، شراب پی جا رہی ہے، جوا کھیلنے والے حدیث جانتے لیکن جوا کھیلنا بند نہیں کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرنے والے ڈاکہ زنی نہیں بند کرتے ہیں، اسی لیے آیا قرآن کیا پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آگے کہا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ یہ جان لیں، کیا جان لیں بھائی؟ وَهُدًى، یہ کتاب ہی نہیں بلکہ یہ راہ ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کی جانب لے جانے والی یہ کتاب ہے۔ ہم نے میرے بھائیوں کیا جانا؟ اللہ نے قرآن کریم کو
سیدھا راستہ قرار دیا ہے، جنت میں جانے والی وہ رسی قرار دیا جس کو پکڑ کر انسان جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کسی اور چیز کا نام نہیں لیا، نام لیا تو قرآن کریم کا، اور نام بھی نہیں لیا، سیدھا سراپا ہدایت قرار دے دیا۔ اے نبی اعلان کر دیجئے لوگوں یہ قرآن ہی نہیں، یہ صرف ایک کتاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت ہے، جنت کا راستہ یہی ہے۔ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ بطور رحمت بھی ہے، انسان غم میں مبتلا ہے، قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے اور اس احساس کے ساتھ کہ قرآن کریم ہی میرے غم کا مداوا ہے، میرے فکر کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے، انشاءاللہ اس کی زندگی میں راحت نازل ہو جائے گی، سکون نازل ہو جائے گی۔ بہت سارے واقعات ایسے، لیکن کن کے لیے؟ یؤمنون، جو لوگ ایمان رکھتے ہوں گے، ارے جن کا ایمان یہ ہو قرآن طاقوں میں سجا دیا جائے، وہ قرآن لاکھ بار پڑھ لے، قرآن کی تلاوت 1000 بار سال میں کر لے، ان کے یہاں سکون نازل نہیں ہو سکتا ہے۔ جن کی سوچ یہ ہو کہ قرآن کریم کو گلے کا ہار بنا لیا جائے میرے بھائی، تو قرآن کریم گلے کا ہار ہی بن کر رہ جائے گا، زندگی میں خوشی نازل نہیں ہو سکتی ہے، رحمت نازل نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کی سوچ یہ ہو جائے کہ قرآن کریم اپنے بچوں کو پڑھا دو، بس پڑھنا ہے، سمجھنا نہیں ہے، تو وہ صرف پڑھنے تک محدود رہ جائیں گے۔ بھائی کتنا پڑھے ہو؟ میں ڈاکٹر صاحب ہوں۔ بھائی کتنا پڑھے ہو؟ میں انجینئر ہوں۔ ارے بھائی ذرا قرآن کریم کی تفسیر ہمیں نہیں جانتا میں، بس میں نے مکتب بھی پڑھا تھا، باپ نے پڑھا دیا، بیٹا پڑھ لو جا کر کے امام صاحب کے پاس، پڑھ لیا۔ تو جن کی سوچ یہ ہو نام کے لیے پڑھنا ہے، تاکہ ایک نام ہو کہ عبد الہدیٰ کا بیٹا جو ہے، عبد الشکور کا بیٹا جو عبداللہ ہے، اس نے 4 بار امام صاحب کے پاس ناظرہ قرآن ختم کیا ہے۔ تو جو ہماری یہ سوچ ہوگی تو قرآن رحمت بتائے گی ہمیں۔ ہماری جب یہ سوچ ہوگی تو ہم قرآن کریم کے راستے پر چل پائیں گے، پھر اتنا ہی رہ جائے گا۔ سوچ یہ ہونی چاہیے نہیں، جنت کا راستہ قرآن میں موجود ہے، ہمیں اسی قرآن میں تلاش کرنا ہے۔ اے قرآن بتا جنت کا راستہ کون سا ہے، اے قرآن بتا جہنم کا راستہ کون سا ہے، اے قرآن بتا ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، اے قرآن بتا ہمیں سکون چاہیے، کیا کرے کہ سکون مل جائے، اے قرآن بتا ہمیں جہنم سے بچنا ہے، کون سا کام کریں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اے قرآن بتا مجھے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، بتا تیرے اندر یہ فرمان کہاں رب نے رکھا ہے۔ اے قرآن بتا ہمیں تجھے سمجھنا ہے، کون سا کام کرے کہ تو میرے عقل و سما میں بس جائے، کون سا کام کرنا ہے کہ تجھے میں پڑھتا ہوا چلا جاؤں اور تو میرے دل و دماغ میں بستا ہوا چلا جائے۔ یہ جب سوچ ہوگی تب سمجھیں گے ہمارا ایمان ہے، پڑھ لو، زینت بنا دو۔ شادیاں ہو رہی ہیں بھائی، ہاں بند کر کے قرآن دے دو۔ کیوں دیا بھائی؟ بیٹی میں نے قرآن دیا تھا، کتنے بار پڑھا؟ ابو جان وہ رکھی ہوں سجا کر کے، قرآن اسی لیے آیا ہے، یہی عزت ہے قرآن کی۔ میرے بھائیو سوچئے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت اہم موضوع لے کر کے آنے والا ہوں انشاءاللہ اگلے خطبے جمعہ میں۔ یہ سب اسی موضوع کی تمہید ہے اور بڑے مشکلوں سے میں نے تیار کیا ہے، کتاب نہیں ہے، عقلیں پھاڑ پھاڑ کر کے تیار کرنا پڑتی ہیں۔ سوچئے، جب یہ سوچ ہو، قرآن کی عزت یہی، طاقوں میں سجا دو، قرآن کے احترامی گلے میں لٹکا لو، قرآن کے احترامی پیک کر کے رکھ دو، قرآن کی عزت یہی ہے، یہی عزت ہے ہماری۔ ارے ایک رشتہ دار اگر اس کے پاس سال بھر فون نہ کرو تو وہ کہتا بھائی کیسے تم نے مجھے 1 سال بعد یاد کر لیا، پورا سال گزر گیا فون نہیں کیا۔ یہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے شکایت کرتا۔ میرے بھائیو، انسان کی زندگیاں بیت گئیں، انسان مر جاتا ہے، لیکن ایک بار بھی پوری زندگی میں قرآن کی تفسیر نہیں پڑھ پاتا ہے۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، اور کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ ابھی ہم زیادہ بولنے تو کہو کہ امام صاحب بڑے تیز زبان والے بول جاتے ہیں کچھ بھی۔ کیا بولے بھائی؟ تم بہت اچھا کر رہے ہو، شاباش، بہت اچھا آپ لوگ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کہہ دو بھائی بہت اچھا آپ لوگ کر رہے ہیں۔ بھائی ممبر ہے، اللہ کے رسول کا ممبر ہے، وہی کہوں گا جو اللہ کے رسول نے کہا۔ قرآن کا احترام ایسا نہیں میرے بھائی۔
اللہ کے نبی کا احترام ایسا نہیں، اللہ کا احترام ایسا نہیں ہے۔ احترام تو یہ ہے کہ قرآن انسان پڑھے، پڑھنے کے بعد طاقوں میں رکھے، ایسا نہیں پڑھا نہیں طاقوں میں سجا دیا۔ قرآن کا احترام یہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا قیامت میں، اللہ اس نے تو مجھے چھوڑا تھا، رکھ دیا تھا، اللہ اس کی زندگی نرک بنا دے، جہنم بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ تو جیسا سلوک چاہتے ہو، قرآن چاہتے ہو کہ شفا کرے، سفارش کرے قیامت کے دن ہمارے لیے میرے بھائی، تو قرآن کو پڑھنا ہی نہیں، سمجھنا ہے۔ قرآن کے اوپر موضوع نہیں میرا، اور نہ بتاتا صحابہ کیسے پڑھتے تھے قرآن۔ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا، ہم نے تو خالی ریڈنگ ہی تک محدود کر لیا، وہ بھی 2 4 10 سال کے بچے ہو گئے تو بیٹا ختم اب مت جاؤ، ہے نا، اس کے بعد بند پوری زندگی قرآن۔ رمضان آئے گا تبھی اٹھے گا، ہاں، چاہے زبر کو کھڑا زبر، مت کو چھوٹا مت، یہ سب کچھ نہ ہو، پڑھا قرآن تو پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تب مزہ آئے گا قرآن پڑھنے کا۔ اگر مزہ نہ ہو تو حفاظ قرآن میرے بھائی 8 8 سال 10 10 سال 9 9 سال 6 6 سال 2.5 2.5 3 3 سال تک ایک سال ایک پیج رٹ رٹ کر کے سناتے ہیں، اور حفاظ کرام سے قرآن کریم ہی پڑھتے ہیں، ایک تجوید کتاب پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے ہیں۔ سوچئے کتنا اللہ انہیں حوصلہ دیتا ہے، تب وہ پڑھتے ہیں۔ آج بھائی 1 گھنٹہ اگر بیٹھا دو پڑھنے کے لیے، چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، 12 بار تو پیشاب کرنے کی چھٹی لیتے ہیں بچے۔ یہ کیا ہے؟ بس کرو یار، اتنی توہین مت کیا کرو قرآن کی، ذرا عقل لاؤ، تفسیر وغیرہ پڑھا کرو، سوچو سمجھو، تب زندگی میں سکون آئے گا، ورنہ ایسے پڑھتے ہوئے بے سر و پیر کی باتیں چلی جائیں گی، کچھ نہیں مزہ آئے گا۔ تو اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی باتیں، قرآن کی باتیں انہی کی سمجھ میں آئیں گی جن کی سوچ یہ ہو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، جن کی سوچ یہ ہو کہ اللہ نے جو کہا اسی پر مجھے عمل کرنا ہے، جن کی سوچ یہ ہو کہ قرآن کی آیت جب آ گئی تو ہمیں اپنی باتوں سے رجوع کرنا ہے۔ جب یہ سوچ ہوگی تب ہم اسلام کے ماننے والے مانے جائیں گے، تب ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، تب حق کے راستے پر چلنے والے مانے جائیں گے۔ اور جب پہلے سے سوچ بنا لیے تو کیا حق اپناؤ گے؟ چلیے آخری بات اور آخری آیت کریمہ، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، نبی اعلان کر دیجئے وَلَقَدْ زَرَعْنَا، ہم نے پیدا کر دیا، بلا شبہ پیدا کر دیا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے میں نے پیدا کر دیا، کثیرا من الجن والانس، بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے جناتوں کو پیدا کر دیا جہنم کے لیے۔ اے نبی اعلان کر دیجئے اس بات کا، ہم نے انہیں جہنم کے لیے اور جنت کے لیے پیدا کر دیا، بہت سارے انسانوں کو بھی اور جناتوں کو بھی۔ اچھا، جنہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ان کے لیے کیا صفات ہیں؟ کیوں پیدا کیا انہیں بھائی؟ اب دیکھیے گا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، انہیں میں نے جہنم میں اس لیے داخل کر دیا، یا میں انہیں جہنم میں اس لیے داخل کروں گا، لہم قلوب، میں نے انہیں دل دیا تھا تاکہ قرآن کریم سمجھ سکیں، میں نے انہیں دل دیا تھا تاکہ سیدھا راستہ سمجھیں، لا یفقہون بہا، لیکن انہوں نے دل کا صحیح استعمال نہیں کیا، اسلام کو سمجھنے میں استعمال نہیں کیا، اپنے دل کو اسلام کو سمجھنے میں استعمال نہیں کیا، لا یفقہون بہا، اور وہ اسلام کو نہیں سمجھ پائے، سیدھا راستہ نہیں جان پائے۔ دل تو دیا تھا، کوئی ہے ایسا جس کے پاس دل نہ ہو؟ ایک آدمی ہے وہی بات سمجھ جاتا، دوسرا آدمی نہیں سمجھ پاتا، اس کے مطلب تمہارا دل ہے لیکن سمجھنے والا دل نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، اے نبی اعلان کر دیجئے وہ لوگ، وہ جنات اور انسان جنہیں میں جہنم کے اندر داخل کروں گا، ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ میں نے انہیں آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے،
میں نے انہیں آنکھیں دی تھی کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز صحیح ہے، لا یبصرون بہا، لیکن انہوں نے صحیح کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بھائی حدیث دکھا دی گئی، یہ دیکھو یہ سچ ہے، دیکھ رہے ہیں، نہیں جانے دو، نہیں مانیں گے اسے ہم۔ اللہ نے کہا جس کا معاملہ ایسا ہو جائے، دیکھ رہے ہیں سچ یہ غلط یہ ہے، پھر بھی سچ کو چھوڑ دے رہے ہیں اور غلط کو اپنا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے ایسے انسانوں کو، ایسے جناتوں کو میں نے جہنم کے اندر داخل کر دیا ہے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، اے نبی اعلان کر دیجئے وہ جنات اور وہ انسان جنہیں میں نے جہنم کے اندر داخل کر دیا، جنہیں میں نے جہنمیوں میں نام لکھ دیا ہے، یا جنہیں میں جہنم کے اندر داخل کروں گا، اس کی ایک وجہ یہ ہوگی آذان لا یسمعون بہا، انہیں اللہ نے کانیں تو دے رکھی ہیں، کوئی ہے جس کے پاس کان نہ ہو؟ سب کے پاس کان ہے۔ وَلَهُمْ آذان، اس کی وجہ یہ میں نے انہیں کان دے رکھی ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن وہ ان کانوں سے اللہ کا کلام نہیں سنتے تھے، وہ ان کانوں سے حق بات نہیں سنتے تھے، یا سنتے تھے تو انکار کر دیا کرتے تھے۔ کیا آج سنتے ہیں، مانیں گے نہیں؟ بھائی کیوں نہیں مانیں گے؟ ایسی سی باتیں، یہ بھی کوئی بات، یہ سننا ہے لیکن لا یسمعون بہا، جس طرح سے سننا چاہیے تھا، سننا چاہیے مطلب جب آپ نے سن لیا حق یہ ہے تو اسی کو اپنا لو، اگر آپ نے انکار کر دیا تو گویا کہ آپ نے اسلام کی سنی بات کو انسنی کر دی۔ اللہ نے کہا میں نے تینوں چیزیں عطا کی تھیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، میں نے دل بھی دیا تھا تاکہ یہ غلط کی تمیز کر سکیں، میں نے دل دیا تھا تاکہ یہ صحیح پہچان سکیں، میں نے انہیں آنکھیں دی تھی تاکہ غلط اور صحیح دیکھ سکیں، میں نے انہیں کان دیا تھا تاکہ غلط اور صحیح کو سن سکیں، لیکن انہوں نے غلط کو سنا اسے انسنی کر دی، غلط کو دیکھا لیکن اندیکھی کر دی، غلط کو سمجھا لیکن انسمجھی کر دی۔ اولئک کالانعام، اللہ نے کہا نبی اعلان کر دیجئے جو لوگ حق دیکھتے ہیں حق قبول نہیں کرتے، جو لوگ حق سنتے ہیں لیکن حق بات قبول نہیں کرتے، جو لوگ حق سمجھتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے، اے نبی اعلان کر دیجئے اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو چوپائے ہیں۔ کیا ہے؟ چوپائے۔ بھائی اگر آپ حق نہیں مانتے، میں آپ کو چوپایا کہہ دوں تو کیا غلط کیا؟ اللہ نے جسے چوپایا کہہ دیا ہے تو اسے چوپایا کہنے میں کیا شرم کی بات ہے؟ اولئک کالانعام، اے نبی کہہ دیجئے یہ لوگ چوپائے، چار پائے والے جانور ہیں، گائے بیل ہے بھینس اور بدتر مخلوق بھی چار پائے میں آتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ سوچئے میرے بھائیو، ہماری عقل، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا کان، ہماری نگاہیں کہاں چلی گئی؟ اللہ نے اسے کس لیے پیدا کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے گا، عبدالشکور کھڑے ہو جاؤ، عبدالرب کھڑے ہو جاؤ، کوئی نہیں یاد بیٹھے گا، سارے لوگ کھڑے ہو جاؤ، ادھر میرے پاس آؤ، سب لائے جائیں گے، باری باری لائے جائیں گے۔ اللہ کہے گا اے فلاں بندے بتا، کیا میں نے تجھے کان نہیں دیا؟ کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے دل نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے بصارت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے سماعت نہیں دیا تھا؟ اللہ تو نے مجھے بہرا نہیں بنایا، تو نے مجھے گونگا نہیں بنایا، تو نے مجھے بے دل نہیں بنایا، تو نے مجھے بے کان نہیں بنایا، اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا۔ اللہ کہے گا میرے بندے بتا تو نے حق بات قبول کیوں نہیں کی؟ قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا؟ حق بات آئی اس سے تو نے انحراف کیوں کیا؟ کل ذالک کان عنہ مسئولا، ساری چیزوں سے اللہ سوال کرے گا،
سوچئے پرچہ آؤٹ ہے، سوالات لکھ دیے گئے، سوالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس سوال کا حل ہم نہیں کرتے، اس سوال کا جواب ہم تلاش نہیں کرتے میرے بھائی۔ اور ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک واحد کتاب اور واحد راستہ قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بچنا چاہے تو اللہ کے عذاب، اس کے غضب سے میرے بھائی، تو ان چیزوں کا صحیح استعمال کرو۔ سمجھیں، اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپائے کے طرح ہے، بلکہ اللہ نے آگے بھی بیان فرما دیا، اے نبی اعلان کر دیجئے بل ہم اضل، بل ہم اضل، یہ لوگ گمراہ ہیں، چوپائے سے بھی بدتر یہ لوگ ہیں۔ بھائی چوپایا ہے، وہ دیکھتا ہے کوئی غلط چیز ہے وہ نہیں کھاتا، بھاگ جاتا ہے، یہ دیکھتا ہے دریا ڈوب جاؤں گا اس میں داخل نہیں ہوتے چوپائے، لیکن آدمی کیا دیکھتا ہے جہنم ہے پھر بھی کود کر جا رہا ہے۔ بتائیے چوپایا آگ میں نہیں کود رہا ہے، آگ جلی ہو، چار پیر والا جانور آگ میں نہیں جائے گا، یہ انسان ہے، اس کے سامنے جہنم کی آگ جل رہی ہے، سوچنے سمجھنے والا دل ہے، پھر بھی نہیں، جہنم میں کودے جا رہا ہے، جہنم کی جانب جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا رے بچ جاؤ، میں تمہیں کھینچ رہا ہوں، تم کودے جا رہے ہو جہنم میں۔ میرے بھائی کب ہمارا دل بیدار ہوگا، ہماری سوچ کب بدلے گی؟ ہمیں حق کا راستہ اپنانا ہے میرے بھائی، قرآن پڑھیں گے تبھی ہم اور آپ حق کا راستہ اپنا سکتے ہیں میرے بھائی۔ اولئک هم الغافلون، جو دل سمجھ نہ سکے، جو عقل سمجھ نہ سکے، جو دماغ اور جو نگاہیں، جو سماعت، جو زبان اچھی بات قبول نہ کر پائیں میرے بھائیو، اللہ نے کہا اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ لاپرواہ ہیں، قرآن حدیث کی جانب توجہ دینے والے ہیں ہی نہیں یہ لوگ۔ سوچئے اب اتنی ساری مثالیں اور اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرما دی، پھر بھی اگر ہمارے عقل میں کوئی بات نہ آئے تو میرے بھائی ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہی قرآن تھا، یہی قرآن، 30 پارے یہی تھے، صحابہ نے پڑھا، سرٹیفکیٹ آئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی یہ آیت کریمہ قرآن میں لکھ دی جائے کہ صحابہ تم سے اللہ راضی ہے اور تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ یہی قرآن پڑھنے کے بعد وہ لوگ جو یہ قرآن پڑھے صحابہ، رب العالمین نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ یہی قرآن ابو بکر نے پڑھا، فرشتہ آتا ہے ابو بکر تم جنتی ہو، فرشتہ آیا عمر تم جنتی ہو، کیونکہ تم نے اس قرآن کو سمجھا، اسی قرآن کو پڑھ کر تم نے حق کا راستہ اپنایا ہے۔ اور آج کہتے ہو قرآن مت پڑھو، رکھ دو، طاقوں میں سجا دو، گلے میں لٹکا دو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے، آنے والے خطبہ جمعہ سے بہت اہم موضوع آ رہا ہے۔ جب ہماری یہ سوچ ہوگی کہ ہمیں حق بات سننا ہے، حق بات پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم حق کا راستہ ضرور پا جائیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ سوچ اپنا لی نہیں ہمیں خالی سننا ہے، حق ہو چاہے غلط ہو، بس سننا ہے، اور اگر ہمارے من کے خلاف ہو گیا تو نہیں عمل کریں گے گرچہ وہ بات سچ ہوگی۔ اگر یہ ساری گھٹیا سوچ ہماری ہوگی میرے بھائی تو ہم حق کا راستہ نہیں اپنا پائیں گے۔ سمجھ رہے ہو، یہ دنیا ہے، اسی دنیا میں ہمیں حق کا راستہ اٹھانا ہے اور اسی کو اپنی زندگی کو اسی پر چلانا ہے۔ جس طرح سے مارکیٹ میں بہت ساری خراب چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ سب کو نہیں لیتے، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اسی کو لیتے ہو میرے بھائی، اسی طرح سے دنیا میں بہت سارے راستے ہیں، مختلف راستے ہیں، انہی مختلف راستے سے ہمیں وہ راستہ تلاش کرنا ہے جو جنت کی جانب ہمیں لے کر کے جائے، اور اس راستے کو پانے کے لیے ہمیں قرآن سمجھنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔